بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ شریعت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہوئے، ایک تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان تینوں کی اسٹڈی ہم کر چکے ہیں۔ تو اب ہم حج، عمرہ اور قربانی، یہ بھی عبادت کے طریقے ہیں۔ تو یہاں آ کے عبادت کے یہی طریقے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی طریقے بتا دیے۔ اچھا، اس کے علاوہ عبادت وہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ نیکی کر رہے ہوں تو وہ بھی ہے، لیکن جو زیادہ مین عبادت کے احکامات ہیں جو ہم پہ ہیں تو وہ یہ 6 ہی ہیں۔ تو آج ہم حج، عمرہ اور قربانی پہ بات کرتے ہیں۔ حج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ فرض ہے، لازم ہے ہم پہ۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اب یہ ایک فرض حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں ہمیشہ یہ حکم ہی رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیت اللہ، جس کو آپ حرم شریف کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہیں پہ حج ہوتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ جب بھی آپ اس قابل ہوں تو آپ یہ ضرور کریں اس گھر میں۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہاں پہ کریں۔ پھر اور طرف دیکھیے تو فرمایا وَأَتِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آپ لوگ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کیجیے۔ حج آپ پہ فرض ہے، عمرہ آپ کے لیے نفل ہے۔ کرنا چاہیں آپ کے لیے بڑا اجر ہے، نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن حج تو فرمایا گیا کہ تب فرض ہے کہ آپ پہ اتنا پورا فنڈ اتنا ہو جائے کہ آپ حج کر سکیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اگر آپ خود سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کچھ زیادہ فنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو لازمی فرض ہے نا۔ لیکن دوسرے ممالک میں لوگوں پہ تبھی حج آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا فنڈ موجود ہو کہ آپ حج کر سکیں، اور صحت بھی اتنی ہو اس ٹائم پہ کہ جب فنڈ بھی ہو اور صحت بھی ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ یعنی یہ حج کا ایک حصہ طواف ہے۔ طواف کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم کعبہ شریف کے ہر طرف سے چلتے ہوئے گھومتے ہیں آپ اس میں، اور وہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا، 7 بار آپ نے ایک پھیرا جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ اب میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اگر رش نہ ہو تو پھر تو جسٹ ایک پھیرے پہ آپ کو 3-4 منٹ لگتے ہیں، تو اب 7 کو ملٹیپلائی کر لیں، اور اگر رش ہو تو پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اب حج کا مقصد یہ اب لاجیکلی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے خلاف جہاد کا ایک پریکٹیکل عمل ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہے کہ اگلی زندگی میں ہم یہ جہاد تو پوری زندگی میں شیطان کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ صرف ہمیں گندے آئیڈیاز دیتا ہے، برے آئیڈیاز دیتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہوتا ہے۔ بس یہی ہے، امتحان ہی ہمارا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ زندگی میں ایک دفعہ ایک پریکٹس کر لو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کا، اور یہ حج کا یہ جو پورا جو طریقہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پریکٹیکلی، جیسے آپ یہ جنگ کرتے ہیں نا، بالکل اس کی ایک پریکٹیکل سمبولک ایک طریقہ وہ بنتا ہے کہ شیطان سے ایسی دشمنی ہے ہماری، بس یہ مقصد ہے۔ اور حج کا ایک مختصر ورژن اللہ تعالیٰ نے عمرہ کر دیا جو آپ کے لیے نفل ہے، کر لیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں تو آپ پہ کوئی اس میں نہیں ہے۔ اب اس کے طریقے کو ہم عرض کرتے ہیں آگے چل کے۔
اب پہلے لوکیشنز دیکھ لیجئے. دیکھیے یہ کعبہ یہ اصل میں ایک مسجد بنائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. یہ ایز اٹ از ویسے ہی موجود ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد بنتی آئی تو اب یہ پورا مسجد الحرام میں ایک انہوں نے کافی بڑی جگہ بن گئی ہے کہ جس پہ آپ حج کرتے ہیں، عمرہ بھی یہیں کرتے ہیں. اچھا، اس کے قریب ہی یہ صفا اور مروہ کا علاقہ ہے. اس پہ بھی آپ یہ موومنٹ کرتے ہیں، یعنی صفا ایک ایسی پہاڑی ہے، اس پہ آپ جاتے ہیں، مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، وہاں تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. اس کے لیے بھی جانے آنے میں بس 7 ہے، یعنی ایک پھیرا وہ ہے کہ صفا سے مروہ 1 ہو گیا، پھر آپ مروہ سے واپس صفا آ گئے 2 ہو گئے، اس طرح آتے آتے 7 ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نفل عمل ہے، وہ کر لیں. اچھا، اس کے بعد حرم شریف کے پاس ہی یہ کوئی 5 کلومیٹر مینا کا ایک علاقہ ہے. یہیں پہ بیٹھ کے آپ نے زیادہ ٹائم حج کے دوران آپ کو جتنے بھی 3 4 5 دن جتنے بھی آپ کے ہوں گے، آپ کی جنگ یہاں پہ ہونی ہے شیطان کے ساتھ. اس کے ساتھ مینا سے آپ آگے چلیں، کوئی 13 کلومیٹر پہ عرفات ہے. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جا کے، اور ایک جہاد کی ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایک سارٹ آف اے ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. پھر ہم واپس آتے ہیں تو یہ بیچ میں مزدلفہ ایک علاقہ ہے ایک، وہاں پہ ہم اس میدان میں رات رکتے ہیں، پھر دوبارہ مینا میں آتے ہیں. اب آ کے آپ جنگ کرتے ہیں. اب آئیے اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. کیا اس سے لوکیشن میں آپ ایک اور چیز سمجھ لیجئے، میقات.